اس بندے کے اندر، اس عبد کے اندر، اس ڈھانچے کے اندر اللہ کی ذات نہ تشریف لاتی تو یہ ڈھانچے کو فرشتے بیوقوف نہیں تھے سجدہ کرتے۔ اپنی ذات کو پہچانا، سیلف آبزرویشن کیا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ کیا بھی ختم ہو چکا ہے، حلالہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ انا بے شک ہود اللہ ہو الہدا، اللہ کی راہ اللہ ہی ہے۔ کوئی بشر سمجھتا ہے، کوئی بشر کے اندر بشیر سمجھتا ہے، جب بشیر چلا جائے تو بشر ڈیڈ، وہ اب بھی ڈیڈ، ہیر آفٹر بھی ڈیڈ۔ جو اس کے اندر بشیر سروائیو ہے وہ اب بھی زندہ ہے، وہ پھر بھی زندہ رہے گا۔ اگر آپ نے سمندر کو جج کرنا ہے تو وہاں سے ایک قطرہ، ایک چلو لے آؤ پانی کا، جیسا ذائقہ اس کا ہوگا سمندر کا ہوگا، جیسا رنگ اس کا ہوگا سمندر کا ہوگا۔ اسی طرح جو تیرے اندر وانا فختو فی ہے من روحی، میں اور جو ان کی جگہ متشابہات، ہر مولوی کو چیلنج کرتا ہوں، ہر پیر کو چیلنج کرتا ہوں، پیر نے دکھانی ہے، پیر نہیں ہے۔ آج کا میرا موضوع اسلام کی اصل بنیاد، اسلام کا قدم اور حدث کیا ہے۔ باقی تمام چیزیں، عبادات، ریاضات، یہ بعد کی ہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ ہے کہ انسان کا عقیدہ کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ جتنے بھی ارکان ہیں ان سب میں ایمان جو ہے وہ اہم ہے، سب سے پہلا ہے، ضروری ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسند نبوت پر جلوہ افروز ہوئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اس سے پہلے دنیا میں 72 مذاہب چل رہے تھے، 72، جن کو فرقے بھی کہا جاتا تھا۔ ہر مذہب میں فرقے تھے، یہ نہیں کہ کسی مذہب میں فرقے نہیں تھے، فرقے بھی تھے اور مذاہب 72 مذاہب تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان الذین فرقوا دینہم، بے شک تحقیق جن لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا اپنے دین کو، وَكَانُوا شِيَعًا الستا، اور ہو گئے گروہ در گروہ، جماعتیں بن گئیں، اپنے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور جماعتیں بن گئیں۔ کوئی وہابی بن گیا، کوئی سنی بن گیا، کوئی شیعہ بن گیا، کوئی مرزیہ بن گیا، کوئی وَمِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اور اے میرے محبوب تو ان میں سے کسی بھی کا نہیں۔ یعنی یہ جو سیکٹیرین پولوشن، یہ تفرقات کی غلاظت ہے، ان میں سے تو کسی فرقے کا، کسی جماعت کا نہیں، نہ شیعہ، نہ وہابی، نہ سنی، نہ بریلوی، کوئی بھی نہیں۔ پہلا سبق، پہلا ارشاد
پہلی نصیحت، پہلی تبلیغ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دی وہ یہ ہے کہ تیرے سے قبل، اسلام سے قبل، یہ جو سیکٹیرین پولوشن، تفرقہ بازی، یہ اتنے مذاہب ہیں، ان میں سے تو اب کسی کا بھی نہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں کہ نبی وہابی ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، بریلوی ہے۔ نبی کا کوئی فرقہ نہیں، اور نبی پاک نے مسند نبوت پہ بیٹھتے ہی ان تمام چیزوں کو ایبروگیٹ کیا، منسوخ کیا، تنسیخ کیا۔ اصل میں بات یہ جو تفرقہ بازی کی بنیاد یا تفرقہ بازی کا ناسور اس کائنات میں پیدا ہے یا چل رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی عالم، کوئی صوفی قرآن کی سیکوینسی، اجزائے ترکیبی کو سمجھتا نہیں ہے کہ یہ قانون کب چلا، کس سے چلا، اور کہاں آ کے یہ منسوخ ہو گیا، اور اس کی امینڈمنٹ کے بعد اس جگہ پہ کون سا حکم نازل ہوا۔ یہ 3 درجوں میں تقسیم ہوا۔ ایک کو کہتے ہیں ناسخ منسوخ، تنسیخ، اور ایک کو کہتے ہیں متشابہات، اور ایک کو کہتے ہیں محکمات، کہ کون سی آیت، کون سا حکم، کون سا ارشاد اللہ رب العزت نے منسوخ کیا، اور اس کی بجائے کون سا حکم نیا لاگو کیا، اس کو کہتے ہیں متشابہات۔ یا اس جیسا حکم آیا یا اس سے تھوڑا الگ حکم آیا۔ اور کچھ ایسی آیات، ایسے ارشادات، احکامات، لاز ایسے ہیں جن میں امینڈمنٹ نہیں ہوئی کسی دور میں بھی۔ وہ اصول جب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائے اور لاگو کیے، وہ اسی طرح ایز اٹ از چلے آ رہے ہیں۔ کسی نے یہ تکلیف نہ کی کہ میں ان 3 مقاموں کو علیحدہ علیحدہ کر دوں، کہ جو تنسیخ ہو چکے ہیں احکامات ان کو علیحدہ کر دوں، اور جو ان کی جگہ متشابہات ان کو علیحدہ کر دوں، اور جو محکمات چلے آ رہے ہیں ان کو علیحدہ کر دوں، تاکہ یہ کھچڑی، یہ سیکٹیرین پولوشن کا نظام، جو لوگ اس کا شکار ہیں، گمراہی کا باعث بنے ہوئے ہیں، وہ بچ جائیں۔ اب میں زیادہ تفصیلوں میں نہیں جاؤں گا۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر
کہ پہلے روزے کا حکم تھا کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ کسی کو رکھوا دے، کسی کو کھانا کھلا دے، تو لوگ کسی کو کھانا کھلا دیتے تھے یا روزہ رکھوا دیتے تھے اور آپ چھٹکارا حاصل کر لیتے تھے، نہ بیمار ہوتے نہ سفر میں، بس اس قانون کو ہاتھ میں لے کر کسی کو کھانا کھلا دیتے۔ جب کچھ لوگوں نے شکایت کی بارگاہ ایزدی میں کہ یہ لوگ نہ سفر میں ہوتے ہیں نہ بیمار ہوتے ہیں، کسی کو کھانا کھلا کر جان چھڑا لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس میں امینڈمنٹ، ترمیم، نئی ایڈیشن کر دی کہ بھائی روزہ ہر حالت میں ہر شخص نے رکھنا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے اور سفر میں ہے تو وہ اس کی قضائی نکالے، جب سفر سے واپس آ جائے تو وہ روزہ رکھے، اور اگر بیمار ہے تو جب شفا ہو جائے تو وہ روزہ رکھے۔ روزے کا چھٹکارا نہیں کہ کسی کو کھلا کے روٹی وہ نجات حاصل کر لے، یہ قانون ختم ہو چکا ہے، روزہ ہر صورت میں رکھنا پڑے گا۔ اب ہوا کیا کہ قرآن مجید میں دونوں احکامات لکھے ہوئے ہیں، اب کچھ لوگوں نے اس کو اپنا لیا کہ یہاں لکھا ہوا اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو کسی کو کھانا کھلا دو، وہ اب بھی اس کو لے کے جاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ روٹی کھلا دیتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے۔ انہوں نے اس چیز کی تحقیق نہ کی، اور نہ ہمارے علماء کرام صوفیاء عظام نے یہ تکلیف کی کہ ہم ان بے خبر عوام الناس، عام لوگوں کو تشریح کر دیں، ایکسپلین کر دیں، السٹریٹ کر دیں کہ بھائی اب قانون اس طرح سے ہو گیا ہے، پہلے کو چھوڑ دو، اب جو موجودہ رائج الوقت ہے اس کو اپناؤ۔ نہ ہی انہوں نے گوارا کیا بتانے کا، اور جو کر رہے تھے انہوں نے تو اتنا علم حاصل ہی نہ کیا کہ ان کو بھی پتہ چل جائے۔ اسی طرح متع منسوخ ہو گیا، اس کی ترمیم ہو گئی، لیکن آج تک ایک ایسا مسلک ہے وہ متع جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ختم ہو گیا۔ اسی طرح رفع یدین، اس کی وضاحت نہ ہوئی، اب کچھ لوگ ابھی بھی کر رہے ہیں، جبکہ رفع یدین ختم ہو چکا ہے، متع بھی ختم ہو چکا ہے، حلالہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ کچھ ایسے آرٹیکلز ہیں، ایسے لاز قانون ہیں جو منسوخ ہو گئے، سود، رنڈی بازی، شراب۔ اب ان کی جاری رہنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے یہ تحقیق، تفتیش، انکوائری نہ کی کہ کس نبی نے سود جاری کیا تھا اور کس وجہ سے کیا تھا،
کس مفاد کو پیش نظر رکھ کے کیا تھا، اور پھر کس نبی نے اس کو منسوخ کیا، تو اس نے کس وجہ سے کس چیز کو مد نظر رکھ کے اس کو منسوخ کیا۔ قرآن کی جس کو تفسیر، ترجمہ اور یہ جو پڑھتے ہیں درس نظامی، یہ گرامریں پڑھتے ہیں، مخارج پڑھتے ہیں۔ مخارج کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہاں سے نکالو، یہاں سے نکالو، یہاں سے نکالو، اس کا نام مخارج ہے۔ مخارج یہ نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تو اسعدو کہتے ہیں، یہاں مخارج کا تو کوئی مطلب پیدا نہ ہوا کہ بھائی وہ شین کو سین کہہ رہے ہیں، اور اگر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھائی صحیح قرآن پڑھتا ہے، اشہادو کہتا ہے، وہ اذان دے دے۔ حضرت بلال کو روک دیتے ہیں، روک دیا، تمام اصحاب نے کوشش کی تو وہ وقت و نماز کا نام آیا نہ آیا۔ کسی کی شین کو رب نے قبول نہیں کیا، حضرت بلال کے سین کو قبول کیا۔ لوگ اس چیز کو نہ سمجھ سکے، اور فیصلہ رب نے یہ دے دیا کہ یہاں مخارج کے مطلب نہیں ہے، یہاں ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ انما الاعمال بالنیت، یہاں نیت کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ کیا تیری نیت درست ہے، چاہے تو سین کہہ رہا ہے یا شین کہہ رہا ہے، سواد کہہ رہا ہے یا دواد کہہ رہا ہے یا زواد کہہ رہا ہے۔ یہاں فیصلہ یہ ہو گیا کہ نیتیں درست کرنی پڑیں گی، نہ نماز، نہ تیرا روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ اگر تیرا عقیدہ درست نہیں ہے، تیرا ڈائریکشن آف فیتھ، نیت درست نہیں ہے، تو یہ چیزیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ تیری نیت کو درست دیکھا جائے گا کہ اس کی نیت کیا ہے، یہ فیصلہ کر دیا۔ اب یہ جتنا افراتفری یہ مسالک کی فرقوں کی ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں صفحہ وائز، پیج وائز قرآن کے ہر صفحے کو سمجھوں، اس کی سیکوینسی کو سمجھوں کہ اس میں کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی اس میں متشابہات ہے، کون سی اس میں محکمات ہے، تو میں اس متشابہات کو پکڑوں جو اب رائج الوقت ہے، الاؤڈ ہے، حکم ہے کہ اس کو چالو رکھو، اور کون سی آیت ارشاد وہ ہے جس کو حکم ہو گیا ہے کہ اب اس کو نہیں چھیڑنا، یہ منسوخ ہو چکی ہے۔ اب دونوں چیزیں قرآن میں موجود ہیں تینوں، اور ہر کوئی ایک دوسرے سے جھگڑ رہا ہے کہ بھائی یہ بھی موجود ہے، دوسرا کہتا ہے یہ بھی موجود ہے، اور ایک دوسرے میں تصادم کر رہے ہیں، تصادم میں پڑے ہوئے ہیں، جو سراسر غلط چیز ہے، جھگڑا کر رہے ہیں، اور بیٹھ کے یہ نہیں تصفیہ کر لیتے جب ایک جماعت ہی اللہ تعالیٰ نے سائنٹیفک کمنٹریز، مجتہدین
اجتہاد کرنے والوں کی بنا دی ہے کہ اگر کسی اسلام میں، دین میں، کسی چیز میں شبہ آ جائے، جھگڑا پیدا ہو جائے، تو تم مجتہدین، جن کو فقیہ کہتے ہیں، مفتی کہتے ہیں، بیٹھ کے ان کو پڑھو اور تم ان دونوں کو آپس میں نہ جھگڑو، اس جگہ پہ لے جاؤ کہ جس نے ان کو رائج کیا تھا اور پھر کینسل کیا ہے۔ ایک نبی نے رائج کیا اور دوسرے نبی نے کینسل کیا، تو تم نبی کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ جہاں سے نبی کی بات شروع ہوئی ہے اس کو کیوں نہیں پکڑ لیتے کہ کیا مدعا نبی نے جاری رکھا ہے یا کینسل کر دیا ہے؟ کیا حلالہ جاری رکھا ہے یا کینسل کر دیا؟ کیا روزے کا وہ طریقہ جاری رکھا ہے یا کینسل کر دیا؟ وہاں جا کے اکٹھے ہو جاؤ، وہاں سے فیصلہ لو اور تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے۔ تم وہاں تک پہنچتے نہیں، وہاں تک جانے کا گوارا نہیں کرتے۔ کوئی نبی کی بات کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، اور آپس میں سر پھڑوا رہے ہو، آپس میں جھگڑ رہے ہو۔ جب مجتہدین کی جو جماعت ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ جماعت بنانے کا مقصد کیا ہے؟ مجتہدین، اجتہاد کرنے والے، ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ جب اسلام میں، تمہارے دین میں کسی بھی وجہ سے جھگڑا ہو جائے تو اے مجتہدین تم اس جھگڑے کو طے کر دو۔ تم ان سے کیوں نہیں طے کرواتے؟ آپس میں جھگڑ رہے ہو، اس جماعت کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ اس کو کیوں نہیں کہتے کہ کیا بھئی یہ قانون جاری ہے یا ختم ہو چکا ہے؟ یا ختم ہو چکا ہے تو اس کے مقابلے میں متشابہات جو اللہ تبارک تعالیٰ کا نیا حکم آیا وہ مجھے بتاؤ کون سا ہے؟ مثلا سود۔ اب سود کے لفظی معنی، لغوی معنی لکھے فائدہ، نقصان نہیں لکھا۔ اب لوگ سود کا لفظ لوگوں کے سامنے پیش کر کے اور آگے کہتے اس کا ترجمہ پڑھ بھائی، اس کا مطلب تو ہے فائدہ، تو کیوں اس کو جھٹلا رہا ہے؟ چاہے فائدہ ہو چاہے نقصان ہو، جس چیز کو میرے نبی نے منع فرما دیا، تم نے تو اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اس پہ نبی کا حکم کیا ہے۔ جب نبی کا حکم یہ ہے کہ سود ختم، تو تم کیوں فائدے دکھاتے ہو؟ تم اگلی بات کیوں کرتے ہو؟ نبی کے خلاف کیوں چلتے ہو؟ وہ یہ نہیں سمجھتے اور یہ چیز کو لے کے چلے ہوئے ہیں۔ مسلمان بھی کہلوا رہے ہیں اور نبی کی مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ تم لوگوں نے سوچنا ہے، تم نے یہاں نہ کسی صوفی کی سننی ہے، نہ کسی پیر کی سننی ہے، نہ کسی مولوی کی سننی ہے، خواہ وہ بریلوی ہو، وابی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو۔ تم نے نبی کے، اللہ کے حکم کو سننا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ اگر تم اللہ کے حکم پہ پابند رہو گے، گامزن رہو گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ ایک کا نام ہے قرآن مجید، کتاب اللہ، اور ایک کا نام ہے اصحُ الکتاب،
بخاری شریف حدیث تم جب چکر میں پڑ جاؤ تو ان میں سے فیصلہ لے لو، کسی انسان کے پیچھے نہ چلو۔ تو میرے دوست، اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے محبوب کو، ان الذین فرقوا دینہم، بے شک تحقیق جن لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا دین اپنے کو، وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اور ہو گئے گروہ در گروہ، اے میرے نبی تو ان میں سے کسی کا بھی نہیں۔ کوئی بتائے اٹھ کے کہ میرا نبی وہابی ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، کون ہے؟ کوئی بتائے۔ یہ قرآن اور حدیث اور تفسیر میں نے میز پہ کیوں رکھی ہے؟ ہر مولوی کو چیلنج کرتا ہوں، ہر پیر کو چیلنج کرتا ہوں، ہر سکالر کو چیلنج کرتا ہوں، اس قرآن میں دکھا کہاں لکھا ہوا ہے کہ تو بریلوی ہو جا، کہاں لکھا ہے تو وہابی ہو جا، کہیں لکھا ہے تو سنی ہو جا، کہاں لکھا ہے تو شیعہ ہو جا؟ میرے رب نے فرمایا ہے میرے محبوب ان میں سے تو کسی دھڑے کا، کسی فرقے کا، کسی جماعت کا نہیں۔ تو یا میرے مولا کائنات رب العالمین، رب الفوج الافواج، تو پھر میں کس کھاتے کا ہوں؟ فرمایا تو اس کھاتے کا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تو نے نہ وابی پکڑنا، نہ سنی، نہ شیعہ، نہ بریل، تو نے میری رسی کو پکڑنا۔ سورت العمران نمبر 3 آیت نمبر 103، میرے رسول، میرے منجی، میرے پیغمبر، تو نے اللہ کی رسی کو پکڑنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ محکم پکڑنا ہے ساتھ رسی اللہ کی، جمیعاً، اکٹھے، فار دا مین کائنڈ، فار دا ہیومن ریس، فار دا مین، فار دا یونیورس، پوری نسل انسانی کو سبق تو نے یہ دینا ہے۔ عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، عبرانی ہو، سریانی ہو، belong any school of thought، تم نے ہر ایک کو یہ سبق دینا ہے کہ بھائی اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے۔ عیسائیوں سے حلف اٹھاؤ کہ اللہ کی ان کو ضرورت ہے یا نہیں، یہودیوں سے حلف اٹھاؤ اللہ کی ضرورت ہے یا نہیں۔ کوئی کائنات میں ہندو بھگوان کہتا ہے، سکھ صاحب جی کہتا ہے، کوئی خدا بند کہتا ہے، کوئی مربی کہتا ہے، کوئی رسول کہتا ہے، لیکن سارے کے سارے جتنے اوتار ہیں اور جتنے انبیاء اور رسل ہیں یہ سارے رہنما ہیں، رہبر ہیں اور راہ دکھاتے ہیں اللہ کا۔ کوئی نبی، کوئی ایسا اوتار ہے جو اپنی پوجا کرواتا ہے؟ ہر ایک رہبر ہے، اور راہ کیا ہے؟ تم نماز پڑھتے ہو، 5 وقت کی پڑھتے ہو، آج تک نماز کی اپلیکیشن، درخواست، انسائٹمنٹ، استغاثہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ پڑھ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں نے اس لیے تیری عبادت کی ہے، نستعین کہ تیرا تعاون مانگتا ہوں، مدد مانگتا ہوں۔ What is it for؟ کیا مدد مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا راہ سیدھی۔ کبھی کسی مولوی نے، کسی فرقے کے، کبھی کسی صوفی نے، کبھی تم پڑھے لکھے لوگوں میں سے کسی نے یہ غور کیا 40 سال 50 سال میں کہ یار میں تو کھڑا ہو کے استدعا کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں رب کی بارگاہ میں کہ میں اس لیے
تیری بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں، درخواست لے کے کھڑا ہوا ہوں، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اگر وہ سیدھا راستہ ہے جس کو ساری دنیا نماز کہتی ہے تو پھر استدعا کیوں کر رہا ہے، ڈیمانڈ کیوں کر رہا ہے؟ اور اگر یہ درخواست ہے اور راہ آگے ہے تو پھر آگے قدم کیوں نہیں بڑھاتا؟ کل اللہ تبارک تعالیٰ جواب دے رہا ہے، کل کہ انا بے شک ہود اللہ ہو والہدا، اللہ کی راہ اللہ ہی ہے، پیر نے دکھانی ہے، پیر راہ نہیں ہے، نبی نے دکھانی ہے، وہاں پہنچانا ہے۔ یہ سارے راہبران طریقت ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ اللہ ہی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اِلیٰ رَبِّکَ مُنتَہَاہَا، تیرا رب تک پہنچنا، یہ ہے تیرا جواب۔ قرآن ہے، اللہ نے فرمایا قَدْ جَاءَکُمْ، تحقیق آئی ہیں تمہارے پاس، بصائر، دلیلیں، مِن ربکم، بھائی رب سے ایک چیز نکل کے تیرے اندر آ گئی ہے، سائی وال سے راستہ نکلا، پاک پتن آ گیا ہے، اس راستے کو اڈاپٹ کر۔ اگر تو نے سائی وال سے پاک پتن پہنچنا ہے، اللہ نے فرمایا میرے اندر سے ایک چیز نکل کے تیرے اندر آ گئی ہے، اس کو پکڑ، وہ تجھے میرے اندر لے آئے گی۔ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِیَ فَعَلَیْہَا، بس اب تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، مجھے ملنا چاہتا ہے، مجھے جفا ڈالنا چاہتا ہے، تو تیرے اندر جو میری چیز آئی ہے اس کو دیکھ۔ اگر آپ نے سمندر کو جج کرنا ہے تو وہاں سے ایک قطرہ، ایک چلو لے آؤ پانی کا، جیسا ذائقہ اس کا ہوگا سمندر کا ہوگا، جیسا رنگ اس کا ہوگا سمندر کا ہوگا۔ اسی طرح جو تیرے اندر وانا فختو فیہ من روحی، میں نے اپنے اندر سے اپنا نور تیرے اندر پھینک دیا ہے، اس نور کا دیدار کر، میرا ہو جائے گا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی ذات کو پہچانا، سیلف آبزرویشن کیا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ کیا تو نے اپنے اندر والی نعمت عظما کو دیکھا ہے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ عَمِیَ فَعَلَیْہَا، تو اندھا ہے، چاہے مکے کا امام ہے، مدینے کا امام ہے، یا فیصل مسجد کا امام ہے، لاہور شاہی مسجد کا امام ہے، کتنا بڑا مولوی ہے، تیرا منزلہ درس کا مولوی ہے، یو آر بلائنڈ، تو اندھا ہے اگر اندر والی چیز کو نہیں دیکھا۔ تو جو روشن ضمیر ہیں ان پہ فتوے لگاتا پھرتا، شرم نہیں آتی تجھے؟ اور اندھا بھی ایسا، من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس جہان میں اندھا رہے گا اگلے جہان بھی اندھا ہی رہے گا۔ اتنا بڑا فتویٰ اللہ کا، اور تو عالم بنا پھرتا ہے، فاضل بنا پھرتا ہے، ماسٹری اوور آل دا سائنسز مجھے بتاتا ہے کہ میں تمام علوم پر تصرف رکھتا ہوں، تو اندھا ہے۔ مولانا روم نے کہا گر نبودی ذات حق اندر وجود، آبو گل را کہ کنند ملکاں سجود، اگر اس بشر کے اندر، اس بندے کے اندر، اس عبد کے اندر، اس ڈھانچے کے اندر اللہ کی ذات نہ تشریف لاتی تو یہ ڈھانچے کو فرشتے بیوقوف نہیں تھے سجدہ کرتے، انہوں نے سجدہ کسی اور کو کیا ہے۔ تیری ڈائریکشن آف فیتھ ہی الٹا ہے، تیری سمت ہی صحیح نہیں، تو غلط ہے، سراسر غلط ہے، تیرا عقیدہ غلط ہے، تجھے پتہ ہی نہیں۔
कोई बशर समझता है, कोई बशर के अंदर बशीर समझता है। जब बशीर चला जाए तो बशर डेड, वो अब भी डेड, हेयर आफ्टर भी डेड। जो उसके अंदर बशीर सरवाइव है वो अब भी जिंदा है, वो फिर भी जिंदा रहेगा। अपनी हकीकत को जानो, अपने आप को समझो। कुरान में हीरे जवाहर मोती भरा हुआ है। ये कुरान ये हीरो से भरा हुआ है। अगर तुम एक हीरा लेके भी टिब्बे पर बैठ जाओगे, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में। यहां से एक जवाहर लेके दरख्त के नीचे बैठ जाओगे, सारी कायनात तुम्हारे कदमों में। अगर तुम एक हीरा लेके गार में बैठ जाओगे तो सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में। फितरत के मकासद की करता है निगाहबानी, या बंदा सहराई या मर्द कोहस्तानी।